تو ہم پچھلے والے سبق میں کیا پڑھے تھے, کیا مشق کیے تھے, بولیے. یعنی حرکات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. پچھلے والے سبق میں ہم نے زبر کو پڑھا تھا اور پھر زیر کو پڑھا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ تو زبر بھی کمپلیٹ ہو گیا اور زیر کی بحث بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب اسی میں سے یعنی حرکات میں سے ایک اور کیا آتا ہے, پیش بھی آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی کہہ دیا تھا آپ کو کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. یعنی زبر زیر اور پیش تینوں کو کیا کہتے ہیں, حرکات کہتے ہیں. اگر کسی ایک کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے, کیول وہ حرکت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے, وہ حرکت کہلاتا ہے. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی بولیے, کیا کہلاتا ہے, وہ حرکت کہلاتا ہے. اگر زبر زیر پیش تینوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ بتاؤ ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے, تو کیا کہیے گا, حرکات کہا جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے تو شروع کرتے ہیں, پیش کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا, اوپر میں تختی میں کیا لکھا ہوا ہے. پیش کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے, معروف پڑھے, مجہول آواز سے بچے, پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ بتایا کہ پیش کو بھی جس طرح سے زبر کو ہم جلدی پڑھے تھے, زیر کو جلدی پڑھے تھے, اسی طرح سے پیش کو بھی کیا کریں گے, ہم جلدی پڑھیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب جلدی پڑھیں گے تو اس کو کھینچنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے. اسی کو پھر یہاں پر کہا کہ تھوڑا بھی نہ کھینچے, معروف پڑھے. دیکھو یہاں پہ معروف پڑھنے کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے, یعنی صاف سا پڑھنا ہے, مجہول آواز سے بچنا ہے ہم کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ صاف سا پڑھنا ہے, مجہول آواز سے بچنا ہے. پیش کی آواز کہاں جاتی ہے, آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. زبر کی آواز کہاں جاتی تھی, کہاں جاتی تھی, جیسے کہ ہم بولتے ہیں حمزہ زبر ہماری آواز کہاں گئی, اوپر گئی نا آواز. اس کی ادائیگی کے وقت یعنی زبر کی ادائیگی کے وقت آواز کہاں جاتی ہے, اوپر جاتی ہے. اور زیر کی ادائیگی کے وقت آواز کہاں جاتی ہے, نیچے. جیسے کہ ہم پڑھے تھے حمزہ زیر ای, دیکھو آواز نیچے جا رہی ہے نا. پھر پیش کے بارے میں کیا کہا, پیش کی آواز آگے جاتی ہے. کیسے, حمزہ پیش او, جیسے دیکھو ہم ادائیگی کر رہے تو آواز آگے جا رہی ہے نا. اور پیش کی ادائیگی کے وقت ہمارا ہونٹ بھی کیا ہوتا ہے, گول ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جس طرح سے ہم واو پڑھتے ہیں, واو میں بھی کیا ہو جاتا ہے, ہونٹ گول ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پیش کی ادائیگی میں بھی ہونٹ کیا ہو جاتا ہے, گول ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ چلیے آگے مشق کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. حمزہ پیش او, با پیش بو, تا پیش تو, سا پیش سو, جیم پیش جو, ہا پیش ہو, کھا پیش کھو, دال پیش دو, رال پیش رو, را پیش رو, زا پیش زو, سین پیش سو, کس کے پڑھو, شین پیش شو, صاد پیش سو, زاد پیش زو, طا پیش تو, زا پیش زو, عین پیش او, غین پیش غو, فا پیش فو, قاف پیش کو, کاف پیش کو, لام پیش لو, میم پیش مو, نون پیش نو, واو پیش او, ہا پیش ہو, حمزہ پیش او, یا پیش یو. یہ تو ہو گئی, یہ تو ہو گیا پیش. نہیں, اب یہاں پر جو اوپر میں پیش جو پڑھایا گیا نا, اسی کو یہاں لفظ کی صورت میں مشق دیا گیا. کیا دیا گیا ہے, مشق. چند الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں جس کو آپ کو کیا کرنا ہے, مشق کرنا ہے. چلیے مشق کرتے ہیں اس کو بھی. را پیش رو, سین پیش سو, لام پیش لو, رسولو. اب کیسے پڑھ, بچہ سب کیسے پڑھ لیتا ہے, رسولو, اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے, سودو سو. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ تو اس طرح سے ہم کو نہیں پڑھنا ہے. سب کو کیسے پڑھنا ہے, جلدی پڑھنا, جیسے کہ ہم نے اوپر بھی آپ کو پڑھا دیا تھا. رسولو, سین پیش سو,
دال پیش دو سین پیش سو سدو سو فا پیش فو قاف زیر قی دال زبر دا فقیدہ قاف پیش کو تا زیر تی لام زبر لا قتیلا نون پیش نو کاف زیر کی سین زبر سا نوکی سا کاف زبر کا را پیش رو میم زبر ما کروما عین پیش او لام زیر لی میم زبر ما اولیما ہا پیش ہو دال زیر دی یا زبر یا ہدیہ صاد پیش سو ہا پیش ہو فا پیش ہو صحف واو پیش او سین زیر سی عین زبر آ اسی آ قاف پیش کو دال زیر دی را زبر را پیچھے پیچھے بھاگ پڑھو آگے واو پیش او سین زیر سی عین زبر آ اسی آ قاف پیش کو دال زیر دی را زبر را قدیرہ نون پیش نو صاد زیر سی را زبر را نصیرہ تو اب یہاں پر پیش کی بحث کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. سمجھ میں آ رہی یہ باتیں؟ پیش بھی پڑھ لیے، زبر زیر پیش حرکات کی جو بھی بحث تھی یعنی زبر زیر پیش ان تینوں کو ہم کیا کر لیے؟ پڑھ لیے. اب اگلے والے سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ حروف مدہ کے بارے میں. حروف مدہ کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر ہم اگلے والے سبق میں آپ کو پڑھائیں گے. چلیے اتنا ہی بس آپ یاد کر کے لائیں گے.